बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानी बसते हैं वो इस परेशानी और तशवीश का शिकार हैं कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं और तहरीक अदम एतमाद का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। बिल आखिर वो दिन आ चुका है कि इस कार्रवाई का आगाज़ होने वाला है। आज 25 मार्च है और 25 मार्च के दिन कई हवालों से बड़ा अहम है। आज से कुछ अर्सा पहले, यानी कुछ अरसे से मुराद 1992 में 25 मार्च का ही दिन था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप लेकर आए थे और पूरी कौम ने उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया था और पाकिस्तान ने उस ग्राउंड में फ़तह हासिल की थी। वो मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया था। आज हम देखेंगे कि इमरान ख़ान साहब ये मैच जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। वो वर्ल्ड कप का मैच था, ये पाकिस्तान में पूरी दुनिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी और पाकिस्तान ने मैच जीता था। और आज सारी अपोजिशन इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ है, उनके इत्तेहादी भी उनके मुखालिफ हो चुके हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उन्हें छोड़ चुके हैं। तो आज हमने देखना है कि इमरान ख़ान इस मैदान में क्या जीतते हैं या जीत नहीं पाते। बहरहाल मुमकिन तौर पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं बहुत ही अहम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कौमी असम्बली का जो इजलास है उसका एजेंडा जारी कर दिया गया है और ये ख़बरें आपने सुन ली होंगी। और इस एजेंडे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद है वो भी शामिल है। और कौमी असम्बली का जो इजलास है उसमें 15 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है, जिसमें कौमी असम्बली के 147 अरकान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे में शामिल है। और एजेंडे में कहा गया है कि ऐवान की राय है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं। अपोजिशन की करारदाद है कि वज़ीर-ए-आज़म ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए उन्हें ओहदे से हटाया जाए। तहरीक पेश करने की इजाज़त पर 152 अरकान वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद पेश करेंगे। ख़्याल रहे कि इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने असम्बली का इजलास 25 मार्च को तलब किया था, ताहम असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया था, जिस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद की जा रही थी। अब कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा और ये जो इजलास है ये अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने इस मौके पर कहा है कि पार्लियामेंट का जो इजलास है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी नहीं होने देंगे। आज के इजलास की अहम बात ये है कि आज इजलास होगा और कौमी असम्बली के एक रुकन का इंतकाल हुआ है। तिलावत होगी, नात होगी, उसके बाद उनके लिए ताज़ीती करारदाद पेश की जाएगी और ताज़ीती करारदाद के बाद फातिहा ख़्वानी होगी और फातिहा ख़्वानी के बाद जो कौमी असम्बली के रवायात हैं उनके मुताबिक इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। स्पीकर के पास इस बात की इजाज़त होती है कि वो कितने अरसे के लिए इजलास को मुलतवी कर सकते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो अदालती रिमार्क्स हैं उनकी वजह से ये जो इजलास है चल रहा है, वरना इजलास कब का मुलतवी हो चुका होता। फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इजलास को मुलतवी नहीं होने देंगे। और आज कुछ बातें बड़ी अहम हैं कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को रोका है कि वो मानसेरा में जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर जलसे से ख़िताब ना करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के रोकने के बावजूद इमरान ख़ान साहब दोबारा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और वो मानसेरा में जलसा आम से ख़िताब करने जा रहे हैं। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को दरगई में जलसा करने पर 50,000 रुपये जुर्माना करके उन्हें 22 मार्च को तलब किया था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ना ज़ाती हैसियत में और ना ही वकील के ज़रिए पेश हुए। दोबारा उन्हें 24 मार्च को तलब किया गया है और वो किया गया था, लेकिन आज भी वो पेश नहीं हुए। और जो मानसेरा का जलसा है वो इस हवाले से बड़ा अहम है कि उसमें वफाकी वज़रा की भी एक बड़ी तादाद उसमें शरीक हो रही है। अच्छा, क्योंकि इससे पहले भी वज़ीर-ए-आज़म को स्वात भी जाने से रोका गया था, वो स्वात भी गए, तो इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं मुसलसल वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी अहम बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब बड़े पुरएतमाद दिखाई दे रहे हैं और नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि अपोजिशन के नंबर पूरे हैं और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। और आपके इल्म में है कि नवाज़ शरीफ साहब का ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी यकीनी है, जल्द वापस आना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने इजाज़त दी तो अगली फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने
کئی جو اراکین اسمبلی تھے پاکستان سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں لندن میں، ان سے ملاقاتیں بھی وہاں پر جا کر کی ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوئی کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف صاحب کے بھائی اور مسلم لیگ نون کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے آج آسمہ شیرازی صاحبہ کا پروگرام جو آج ٹی وی پہ نشر ہوا، اس میں ایک بڑا خوفناک الزام لگایا ہے، اور وہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، غریب لوگ تڑپ رہے ہیں، لیکن بنی گالہ میں جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائش ہے، انہوں نے کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ کہتا ہوں، پوری تسلی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بنی گالہ میں جادو ٹونے کے لیے مرغیوں کا منو گوشت جلایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہی جو بات کر رہے ہیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے الزام لگائے جاتے رہے محترمہ بشرا مانیکا صاحبہ کے حوالے سے، اور بشرا جنہیں پنکی پیرنی بھی کہا جاتا ہے، ان پر الزام لگائے جاتے رہے کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہیں اور حکومت کو بچانے کے لیے ان کے اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ اب یہ باتیں کس حد تک درست ہیں، کس حد تک درست نہیں ہیں، کیونکہ جو حکومتی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا سیاست کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو انہیں جان بوجھ کے اس طرح کے معاملات میں رگیدا جا رہا ہے، اور کبھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے راستے پر وہ کپڑے لٹکائے جا رہے ہیں، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ دال مسور جو ہے اس کو جسم پہ ملا جا رہا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے میں ماضی کے جو حکمران تھے وہ سارے ہی اس طرح کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب بابا دھنکا کے پاس جاتے تھے، وہاں سے لاٹھیاں حاصل کر کے وزارت عظمیٰ کو محفوظ کیا کرتے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ بھی بابا دھنکا کے پاس جاتی تھیں، اور ایک اور سندھ کے پیر ہیں ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاتی تھیں، اور وہاں پر جا کر ان سے بھی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے اس طرح کے کام کیے جاتے تھے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس گلاس میں ایک دم شدہ پانی ہوتا ہے، وہی پیتی ہیں۔ تو ہماری سیاست میں توہم پرستی جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے، اور سب لوگ کرتے ہیں اپنی اپنی باری پر، بس یہ ہے کہ اپنا پیر اونچا ہے، دوسرے کا پیر تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہو سکتی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور ہو کیا سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش ہو، عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد میں ناکام ہو جائیں اور اپوزیشن کامیاب ہو جائے، عمران خان صاحب کا تختہ الٹے، وہ اپنے گھر روانہ ہو جائیں اور کنٹینیو کرے، اگلے جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، اور 1.5 سال کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ ساری، یا مسلم لیگ تحریک انصاف کے اندر سے کوئی بندہ آ کے وزیر اعظم بنے اور سلسلے کو آگے چلایا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو پتے ہیں ان کو میں ابھی شو نہیں کر رہا، ان پتوں کو وہ 28 مارچ کو شو کر دیں، اور انہی کا جو اقتدار ہے وہ اگلے 1.5 سال بھی چلتا رہے۔ تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد میں کامیابی حاصل کر لیں، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ نہیں اب میں عوام میں جاتا ہوں، الیکشن کا اعلان کر دیں۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپوزیشن، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں، اور اکٹھے ہو کے ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، شہباز شریف صاحب نے تو آج یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہ دوسری جانب بہت سی باتیں کر بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو اپوزیشن، حکومت اور یہ تینوں اس فارمولے پر اکٹھے ہو جائیں کہ تحریک عدم اعتماد نہیں پیش کی جائے گی، اور وہ اس کی صورت یہی ہے کہ اپوزیشن خود تحریک عدم اعتماد واپس لے لے، اور عمران خان صاحب اور یہ سارے اس بات پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہاں ہم لوگ 3 مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر الیکشن کروانے جا رہے ہیں، تو اس لیے کوئی صورت اس طرح کی تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہماری سیاست کے اندر یہ ہو چکی ہے۔ آئی چندری گڑھ کے واقعے کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا، ان کا جو استعفیٰ تھا وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب یہ کریں کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے ہی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں۔ اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 27 مارچ کو جو عمران خان صاحب اسلام آباد میں ایک بہت بڑا
احتجاج کرنے جا رہے ہیں، مطلب کہ اپنا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس جلسے میں عمران خان صاحب لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے کہ یہ وجوہات تھیں، میں ان وجوہات کی بنیاد پر اقتدار میں آیا تھا، عدالتوں نے کیا کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا، اپوزیشن نے کیا کیا، میرے خلاف امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپ سارا میرے خلاف کھڑا ہوا ہے، انڈیا میرے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور اسلامی ممالک میں سے کچھ ممالک میرے ساتھ نہیں دے رہے، تعاون نہیں کر رہے۔ تو اس ساری صورتحال میں تو ان سب لوگوں کی سٹیک ہیں پوری دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے آیا تھا، اور مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، میرے لیے پرابلم کریٹ کیے گئے۔ تو اس وجہ سے میں اور کچھ ویڈیوز بھی وہ وہاں پر دکھائیں، شاید پہلے تو کنفرم تھا لیکن شاید اب وہ دکھائیں ان ویڈیوز کو، اور دکھانے کے بعد وہ اس بات کا اعلان کریں کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں اور آپ کی عوام کی عدالت میں جاتا ہوں، آپ لوگ دوبارہ فیصلہ کریں اور مجھے اس میجارٹی میں لے کر آئیں کہ مجھے اپوزیشن کی بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ جو سیٹیں جیتنے والے لوگ ہیں ان کی معذوریاں جو ہیں میرے پاس نہ ہوں، اور میں الیکشن اچھے طریقے سے جیت کے سامنے آؤں اور اپنا جو سارا ایجنڈا ہے اس کو لے کے چلوں۔ تو یہ 27 کو مارچ کو وزیر اعظم کا اس قسم کا پلان تھا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بھی جو احتجاجی مارچ ہے وہ اسلام آباد کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آپ اس مارچ میں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک پیپلز پارٹی کو اس مارچ میں دعوت نہیں دی گئی، اور ابھی سے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے درمیان چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں وہ ابھرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ متحدہ اپوزیشن 27 مارچ تک یا 28 تک متحدہ رہ بھی سکتی ہے نہیں رہ سکتی، کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ لیکن بہرحال یہ ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی آپ نے افہام اور تفہیم کی راہ نکالنی ہے، تصادم سے بچنا ہے، تو پھر یہ صورتیں ہو سکتی ہیں کہ حکومت، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ تینوں اکٹھے بیٹھیں اور اکٹھے بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ اس سارے بحران سے کیسے نکلنا ہے۔ اگر تصادم ہوتا ہے تو پھر بہت ہی خوفناک صورتحال ہوگی، پاکستان 90 کی دہائی سے بھی پیچھے جانے کے اس بات کا امکان ہے، پاکستان کی معیشت زبوں کا شکار ہے، ملک کئی بحرانوں کا شکار ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال جو ہے وہ کسی اور کے فائدے میں جاتے ہوئے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔